السلام علیکم، لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ نگاہ منتظر، فائقہ اعظم آخری قسط۔ شام کا وقت تھا۔ جہاں زیب ولا کے ڈرائنگ روم میں اس وقت وکیل اور جہاں زیب کے درمیان گفتگو جاری تھی۔ ٹیبل پر کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ وکیل سامنے بیٹھا تھا، چشمہ ناک پر، فائل ہاتھ میں رکھے ہوئے۔ میں نے اسے عزت سے سمجھایا، منت کی، خاندان کے بڑے بھیجے، مگر وہ لڑکا ایک ضد پر اڑا ہوا ہے، نہ بیوی کو رکھ رہا ہے، نہ طلاق دے رہا ہے۔ آخر یہ کیسا انصاف ہے؟ جہاں زیب کی بات کو اس نے سفید کاغذ پر نوٹ کیا تھا۔ اگر وہ لڑکی رکھنے پر رضامند ہو جائے تو اب آپ اپنی بیٹی کو اس کے پاس بھیج دیں گے؟ وکیل نے جواب مانگا تو جہاں زیب نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ بالکل نہیں، ایسا کرنا میرے نزدیک حماقت سے کم نہیں ہے۔ وکیل پرسکون مگر سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا، تو پھر یہ والی سٹیٹمنٹ نکال دینا، نہ وہ بیوی کو رکھ رہا ہے، کیونکہ اگر وہ رکھنا بھی چاہے تو مطلب صاف ہے کہ آپ نہیں رکھنے دیں گے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے آخر میں تصدیق چاہی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، جہاں زیب اطمینان سے بولے تو وکیل نے اوپر نیچے سر ہلایا۔ آپ کی بیٹی اس وقت قانونی طور پر معلق حالت میں ہے، نہ شادی شدہ زندگی جی سکتی ہے، نہ آزاد ہو سکتی ہے۔ قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ملازم اس کے قریبی میز پر چائے کا کپ رکھ گیا، مگر اس نے چائے پر نظر نہیں ڈالی۔ ہاں البتہ جہاں زیب نے ملازم کو ایک سرسری نظر دیکھا تھا۔ میری بیٹی کی عمر، اس کی عزت، اس کا وقت، سب برباد ہو رہا ہے۔ کیا عدالت اسے مجبور کر سکتی ہے کہ وہ فیصلہ کرے؟ جہاں زیب نے بڑی امید سے سوال کیا تھا۔ وہ کسی مثبت جواب کے متوقع تھے۔ جی ہاں، ہم خلا یا فسخ نکاح کا کیس دائر کر سکتے ہیں۔ عدالت شوہر کو نوٹس دے گی، اور اگر وہ ضد پر قائم رہا تو قانون خود فیصلہ سنائے گا۔ میرا مشورہ کہ آپ عدالت میں جانے سے پہلے ایک بار اور اس سے خود بات کریں، پیار سے سمجھائیں، نہیں سمجھتا تو ڈرائیں دھمکائیں، لاسٹ وارننگ دے دیں ایک بار، پھر بھی نہ سمجھے تو ہم کیس شروع کر دیں گے۔ گہری سانس لے کر جہاں زیب نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا، آنکھوں میں الجھن اور بے بسی واضح تھی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، وہ ویسے ہی مان جائے، نہ عدالت جانا پڑے، اور ان چیزوں کو میں نمایاں بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں عدالت نہیں جانا چاہتا تھا، مگر وہ مجھے مجبور کر رہا ہے۔ اب بات صرف میری بیٹی کی نہیں، اصول کی ہے۔ وکیل فائل بند کرتے ہوئے بولا، پھر ہمیں مضبوطی سے کھڑا ہونا ہوگا، جذبات سے نہیں، ثبوت اور قانون سے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، پریشانی مسائل کا حل نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت کا فیصلہ جذبات کے بعد آنا چاہیے۔ آپ کی بیٹی اکیلی نہیں ہے، قانون اس کے ساتھ ہے۔ مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں، پھر انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔ جہاں زیب نے اسے اجازت دی اور وہ کمرے سے چلا گیا۔ انہوں نے ایک نظر میز پر پڑے کپ پر ڈالی۔ وہ چائے ویسے کی ویسے ہی چھوڑ گیا تھا، ٹھنڈی ہو چکی تھی، اب تو اس کے اوپر ملائی کی تہ بھی چڑھ چکی تھی۔ ستارہ سفید شلوار قمیض میں سیڑھیاں اترتی ہال کی طرف آئی۔ پلنگ پر بیٹھے جہاں زیب جہانگیر سے گفتگو میں مصروف تھے۔ آمنہ اپنی امی کی طرف تھی اور حماد گھر میں کم ہی نظر آ رہا تھا۔ میرب اپنے کمرے میں ضمیر کے ساتھ تھی۔ اس نے کچن کا رخ کرنے سے پہلے جہاں زیب کی طرف آنا مناسب سمجھا۔ سلام کیا تو جہانگیر اور جہاں زیب نے بیک وقت جواب دیا۔ کیسی ہو؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ یہ سوال جہانگیر کی طرف سے تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا دیا۔ ستام کیسا ہے؟ جہاں زیب کو جیسے بہت ضروری سوال اچانک یاد آیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، ابھی سو رہا ہے۔ وہ بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتی بولی تو جہاں زیب نے دعا دی۔ آج تو میاں بھی خوب ٹائٹ تھے صبح آفس جانے سے پہلے۔ جہانگیر نے چھیڑا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اب تو آنے والے ہوں گے، وہ اندازہ لگا رہی تھی۔ میں نے وہ جو بات کی تھی آپ سے کھانے کی، ہاں سچ میں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے۔ جہانگیر وہ 3-4 دیگیں اور نان کا بنڈل جو آرڈر دیا تھا تم نے کل۔ وہ اب جہانگیر سے مخاطب تھے۔ یتیم خانے بھجوانا ہے، ستارہ چاہتی ہے یہ خود دے کر آئے۔ جہاں زیب نے ستارہ کے خیال کا اظہار جہانگیر سے کیا۔ وہ خوش ہوا، وہ جانتا تھا یہ سب گوری کی وجہ سے کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آرڈر دے چکا ہوں، یہاں سے سیدھا آرڈر یتیم خانے پہنچ جائے گا۔ عین اسی وقت آپ اور ابرام بھی وہاں پر لینڈ کر جائیں گے انشاءاللہ۔ باقی آپ سلاد چٹنی کو ضروری سامان تیار کروائیں، وہ ہم یہاں سے جاتے ہوئے لیتے جائیں گے۔ ساری بات توجہ سے سننے کے بعد بولی، آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ابرام جائیں گے؟ کنفرم نہیں ہے، مگر میں بات کرتا ہوں، اس سے آتا ہے تو۔ ٹھیک ہے بول کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ موبائل سے ٹپس لے کر اس نے سلاد اور رائتہ بنایا۔ البتہ اتنے سے کام میں وہ خاصی الجھ گئی تھی اور کچن کی جو حالت تھی وہ دیکھنے لائق تھی، مگر خیر کچن تو لیلا کو ہی سمیٹنا تھا۔ وہ اس دوران بالوں کا جوڑا بنائے ہلکی پھلکی لٹوں میں سادہ مگر حسین نظر آ رہی تھی۔ ملازم بہت ساری گلاب کی پتیاں باغیچے سے لایا تھا، کچھ ثابت پھول بھی تھے۔ وہ کان کے پیچھے بال اٹکاتی گلاب کو کٹوریوں میں ڈالنے لگی۔ وہ دیکھو
ابراہم آ گیا۔ 3 بج رہے تھے دوپہر کے جب وہ آفس سے لوٹا تھا۔ ستارہ کے دل نے بیٹ مس کی۔ وہ صبح سے ہی اسی کی تو منتظر تھی۔ جہانزیب اسے اوپر جانے سے روک کر اسے کھانے کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ توجہ سے مگر تھکا تھکا سا باپ کی بات سن رہا تھا۔ تو جہانگیر بھائی لے جائے، وہ مشورہ دے رہا تھا۔ تم رکو، ابھی پوچھ کر بتاتا ہوں، مجھے لگتا ہے وہ گھر میں نہیں ہے۔ جہانزیب اسے وہیں روک کر جہانگیر کے کمرے کی طرف بڑھی تو ستارہ نے گلاب کی پتیاں پنکھے کے سامنے کر کے اس کا رخ ابرام کی جانب کر دیا۔ یوں ہی پڑھ کر چلا اور ساری پتلیاں اڑ کر ابرام کے اوپر لہراتے ہوئے زمین بوس ہو گئی۔ وہ چڑچڑا ہو کر بولا، کیا ہے؟ وہ کندھوں سے پھول جھاڑ رہا تھا۔ پیار ہے، وہ اتنی آہستہ سے بولے مگر ابرام کی سماعتوں نے جیسے سن لیا تھا۔ وہ پتیاں ہٹاتا اچانک چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اب وہ اسے اتنی بری نہیں لگ رہی تھی جتنی پہلے لگا کرتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے پاس آئی اور بولی، یہ بیگ اور جیکٹ مجھے دے دیں، میں یہ کرنا سیکھ گئی ہوں۔ دوسرا جملہ تنزیہ بولا تو ابرام نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ پھر بیگ اور جیکٹ اسے پکڑانے لگا تو اچانک گوری یاد آ گئی۔ وہ پکڑاتے پکڑاتے رک گیا۔ میں کچھ کہتی نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ مجھے بھی درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ پرانے الفاظ اس کی سماعتوں میں اپنے آپ کو دہرانے لگے تو وہ اداس چہرہ لیے ستاروں کو پیچھے کرتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اب جہانزیب کے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا اس نے۔ ستارہ بھی خیالوں میں گم وہیں کھڑی رہی۔ وہ کچھ سمجھ گئی تھی۔ آج پھر شدت سے یاد آیا تھا وہ شخص۔ آج پھر خود کو منانے میں بہت وقت لگا۔ ستارہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ستام کو اپنی قریبی جگہ پر لٹائے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، یقیناً وہ گوری کو یاد کر رہا تھا۔ ستارہ نے اداسی سے اسے دیکھا۔ کھانا لگاؤں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں نے باہر، میرا مطلب ہے آفس میں لنچ کر لیا تھا۔ وہ انتہائی پرسکون لہجے میں دھیما سا بولا تو ستارہ نے مزید کچھ کہنے سے احتیاط برتی۔ وہ ستام کے ارد گرد سے کمبل سیٹ کرتا پھر اسے گود میں اٹھایا۔ ایسا کرنے میں اس نے سکون محسوس کیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اسے گود میں لیے جیسے اس کے چہرے میں کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ ستارہ نے قریبی صوفے پر نشست سنبھالی۔ کمرے کا دروازہ نوک ہوا تو جہانگیر اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ واہ بھئی، کیا بات ہے، آج باپ بیٹے میں بڑا پیار چل رہا ہے۔ وہ استحضائی انداز میں ابرام کی نظروں کو نظر انداز کر گیا۔ ستام کی گال کو ہلکا سا چھوا، پھر ابرام کے سوالیہ تاثرات پر اپنی بات کرنا شروع ہوا۔ میں چاہ رہا تھا کہ تم ستارہ کے ساتھ چلے جاؤ۔ آئی نو ابھی آئے ہو تھکے ہو، مگر پھر بھی تمہارا جانا زیادہ بہتر رہے گا میرے خیال سے۔ میں فی الحال مصروف ہوں۔ ضمیر کی طبیعت بھی کچھ ناساز ہے اور میرب کو بھی اپنی… کیا ہوا ضمیر کو؟ ٹھیک تو ہے نا وہ؟ ابرام نے اس کی بات کاٹ کر پریشانی کا اظہار کیا تو وہ فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، اٹس اوکے، زیادہ مسئلہ نہیں ہے، آئل مینیج، تم بس ستارہ کے ساتھ چلے جانا، اوکے؟ ابرام نے اس سے چند ثانیے دیکھا، پھر کسی سوچ کی قید میں مبتلا تاثرات کے ساتھ میں سر ہلا دیا۔ جہانگیر اپنی بات کر کے کمرے سے نکل گیا۔ ابرام نے کچھ سوچتے ہوئے ستام کو واپس بیڈ پر لٹا دیا۔ الماری سے کپڑے نکالنے کے لیے اس طرح بڑھا تو ستارہ اس کے ہر عمل کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ مختلف 3 پیس سوٹ الماری سے نکال کر بیڈ پر پھینک رہا تھا۔ اچانک حافظے میں محفوظ کچھ یادیں الفاظ کی صورت میں گونجی تو وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ اب ہمیشہ 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں، کبھی شلوار قمیض بھی پہنا کریں۔ بدلاؤ اچھی چیز ہے، آپ کو کچھ مختلف ٹرائی کرنا چاہیے۔ ان لفظوں کے زیر اثر اس کا ہاتھ خود بخود سفید شلوار قمیض کی جانب بڑھ گیا، جس کو ہاتھوں میں تھامتا الماری اسی طرح بے حال چھوڑ کر وہ شاور لینے چلا گیا۔ ستارہ نے بکھرے کپڑے دیکھ کر سارا غصہ اپنے اندر اتارا، پھر پرانے حلیے میں ڈریسنگ پر کھڑے ہو کر بال بلانے لگی۔ ڈھیلی ڈھالی سی چوٹی باندھتی وہ ضروری سامان اٹھا کر ایک فکس جگہ پر رکھنے لگی۔ جب وہ شاور لے کر روم سے نکلا تو کندھوں پر آگے کی جانب تولیہ پھیلائے گیلے بالوں کو اس سے خشک کر رہا تھا۔ وہ ستام کو ڈراپ دیتے وقت اپنی توجہ بار بار اس پر بھٹکتی محسوس کر رہی تھی۔ بال خشک کرنے کے بعد اس نے تولیہ سٹینڈ پر لٹکا دیا، پھر برش سے بالوں کو پیچھے کی جانب دھکیلتا فکس کیا۔ اچھے لگ رہے ہو بہت۔ اس کی زبان جیسے پھسل گئی۔ پرفیوم اٹھاتا اچانک ہاتھ رکا۔ کون؟ بے ساختہ مسکراہٹ کا گلا گھونٹتا بولا، پھر انجان بننے کی اداکاری کرنے لگا۔ وہ بھی اپنی بات پر قائم تھی، اس لیے بولی، اس کمرے میں آپ کے سوا کوئی ہے؟ نہیں، میرا مطلب ہے سوچ لو۔ وہ کیا تھا ایجڈ؟ کتنے سالہ؟ وہ جیسے دماغ پر زور دے رہا تھا۔ 35 سالہ۔ وہ یاد آنے پر خوش ہوا۔ ہاں، ایک اور چیز وہ بھی اٹکی تھی اندر، وہ تھی ایک بچے کا باپ۔ ہاں، اس کے علاوہ بھی کچھ تھا، آئی ریممبر، سڑیل ٹائپ کچھ؟ نہیں۔ وہ ہونٹ کاٹتے جیسے بولنے سے گریز کرنے لگی۔ وہ پورا کا پورا بدلہ اتار رہا تھا۔ دل پہ لگ گئی یہ بات، وہ تنزیہ بولی۔
ابرام نے قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہاری باتیں کم از کم دل تک نہیں پہنچتی۔ وہ بے رخی سے بولا۔ اوہ واو، دیٹس گڈ۔ ستام کو جھولے میں لٹا رہی تھی۔ اس کو کس کے پاس چھوڑنا ہے؟ وہ ستام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس کی پھپھو کے پاس؟ وہ پرسکون سی بولی تو ابرام کو کچھ یاد آیا۔ وکیل صاحب آ گئے ہیں۔ وہ کھویا کھویا سا دکھائی دیا۔ سفید شلوار قمیض میں وہ اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ستارہ نے بھی ہم رنگ کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ کمرے سے نکلا تو ستارہ اس کے ہمراہ سیڑھیاں چڑھتی نیچے کی طرف ہو دی۔ ادامیہ واکر میں اب چلنا شروع ہو گئی تھی۔ واکر کھینچ کر کبھی ادھر لے جاتی تو کبھی ادھر۔ پامیر توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اشوا اس کے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ وہ ایڑی زمین پر گھسا کر واکر کو آگے کی طرف لے جاتی اور ایسا کرتے ہوئے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پامیر اسے دیکھتے ہوئے اچانک ان سوچوں میں گم ہو گیا۔ وہ ذہنی طور پر یہاں سے مکمل غائب تھا اب۔ ہمارے درمیان فاصلوں کے بعد بہت خوش تھی، مگر وہ ہنسا، لیکن ایک دوسرے کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کے بعد میں بہت خوش ہوں۔ مگر وہ، جبکہ فیصلہ اس کا اپنا تھا، مگر وہ اب اس قدر اداس کیوں تھی؟ اس کے چہرے سے اس کی پریشانی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا، مگر کیا وجہ تھی جو اس کو اس قدر پریشان رکھے ہوئے تھی؟ کیا گھر والوں کی مخالفت مول لینے کے باوجود اس کا رشتہ مخلص نہیں نکلا تھا؟ عجیب طرح کے سوالات اسے تنگ کر رہے تھے جن کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ اب وہ ابرام سے بھی اس طرح کے سوالات پوچھنے سے گریز کرتا تھا، مگر ذباب کا اداس چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے لہرا رہا تھا، جس کے چاہتے ہوئے بھی وہ نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ آخرکار دل کو بہلانے کی غرض سے اس نے جہاں زیب ولا جانے کا فیصلہ کیا۔ اشوا کپڑے لے کر آئی تو وہ ادامیہ کی تصویریں بنا رہا تھا۔ پھر وہ فرنٹ کیمرہ کر کے اپنی اور اشوا کی تصویروں کو موبائل میں قید کیا، جس پر وہ خوشی سے مسکرا دی۔ ادامیہ بغور اپنے ماں باپ کا مطالعہ کر رہی تھی۔ وہ دونوں اس کی حیران تاثرات دیکھ کر حیرانگی سے ہنس دیے۔ وہ سفید شلوار قمیض پہنے سیڑھیاں اتر کر سیدھا جہاں زیب کے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب ملازم نے روک کر اسے ایک انویلپ دیا۔ وہ سوالیہ تاثرات کے ساتھ لفافہ تھاما۔ اپنے تجسس کو بڑھاوا نہ دیتے ہوئے اس نے فوراً لفافہ کھولا۔ اس دوران ستارہ کھانے کی پیکنگ کر رہی تھی۔ وہ اپنا کام ختم کر کے ابرام کی طرف آئی۔ کیا ہوا؟ کتنی دیر اور لگے گی؟ ابرام لفافے کو نظر کے سامنے کیے دنگ کھڑا تھا، جیسے اپنے کسی خدشے کو درست ہوتے دیکھ لیا ہو۔ وہ اس قدر مسحور تھا کہ تردید بھی نہ کر سکا۔ ستارہ نے اس کے کندھے کو ہلکا سا ہلایا تو وہ فوراً ہوش میں آیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی پریشان ہوئی۔ وہ جواب دیے بغیر جہاں زیب کے کمرے کی طرف چل دیا۔ ستارہ نے بہت سے برے خیالوں کا جھٹکا تھا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ اسے یتیم خانے جلدی پہنچنا تھا۔ سب یقیناً اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ سوچ رہی تھی۔ وائی آر یو اسٹینڈنگ ہیئر؟ عقب سے آتی گھمبیر آواز پر وہ خیالات سے آزاد ہوئی۔ وہ جہانگیر تھا۔ اس کے پیچھے میر افزا میر کو گود میں لیے اسی طرف آ رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے۔ ستارہ نے ان کو دیکھ کر اندازہ لگایا۔ جہانگیر نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ کافی لوٹ ہو گیا ہے میرے خیال سے، اور کتنی دیر مزید لگے گی؟ میں تو کب سے تیار ہوں۔ ابرام آپ کے ڈیڈ سے بات کرنے گئے ہیں، انہی کا ہی انتظار کر رہی ہوں، وہ معصومیت سے بولی تو جہانگیر نے اسے ابرام کے پیچھے جانے کا مشورہ دیا۔ وہ حکم کی تعمیل کرتی جہاں زیب کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ چھوٹی سی نکلی لٹیں وہ کانوں کے پیچھے کرتے کمرے کی طرف نکلی۔ پورٹ سے گاڑی نکلنے کی آواز آئی تھی۔ جہانگیر اور میرب گھر سے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اس سے اچھا تھا وہ جہانگیر کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود لفافہ ہلایا تھا۔ جہاں زیب ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، لفافہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ تو تم بتاؤ گے نا کہ اس میں کیا ہے؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ میں بولے تو ابرام کا غصہ آسمان سے جا ملا۔ اسٹاپ بیہیونگ لائک اے چائلڈ ڈیڈ، میرا ضبط نہ آزمائے، یہ نہ ہو کہ میں کچھ ایسا کر بیٹھوں جو آپ کی برداشت سے باہر ہو۔ اس نے لفافہ جہاں زیب کی طرف پھینکنے والے انداز میں گرا دیا۔ جہاں زیب نے لفافہ کھول کر دیکھا تو وہ ذباب کے طلاق کے پیپرز تھے جو اری اس کی طرف سے آئے تھے۔ جہاں زیب اسے دیکھ کر خوش ہوئے۔ یہ کون دے کر گیا ہے؟ وہ ایک دم چوکنا ہوئے۔ آنکھیں کھول کر دیکھیں، طلاق کے پیپرز ہیں۔ آپ کو کیا ولیمے کا انویٹیشن کارڈ نظر آ رہا ہے؟ وہ بدمزاجی سے بولا۔ خدا تیرا شکر ہے میری بیٹی اس قید سے آزاد ہو گئی۔ انہوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ ابرام نے بھویں اچکائے ان کو دیکھا۔ یہ قید بھی اس نے خود منتخب کی تھی اپنے لیے، سو مجموعی طور پر ساری غلطی اسی کی ہے۔ وہ اپنے لیے ایک ٹھیک فیصلہ تک نہیں کر سکی۔ بڑا مان تھا اسے اپنی محبت پر، ایک محبت کے لیے اپنے سارے رشتے قربان کر کے چلی گئی تھی۔ ایک ناسور محبت کے لیے ساری خالص محبتیں ترک کر دی تھیں اس نے۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گا اسے، یاد رکھیے گا۔ وہ تقریباً بھڑک اٹھا تھا۔
بہت سا غصہ جو وہ کتنے دنوں سے اپنے اندر سمائے ہوئے تھا وہ اب نکالنے کا ارادہ کیے رکھتا تھا۔ جو اس کے دل میں آیا اس نے کیا۔ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیسا لگ رہا ہے، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے، گھنٹہ پرواہ نہیں کی اس نے۔ جب اس نے ہماری فکر نہیں کی تو کتنی دیر اور لگے گی؟ ستارہ الجھن زدہ لہجے میں دروازے کی چوکھٹ پر اکتائی ہوئی بولی تو ابرام کے تسلسل میں خلل پیدا ہوا۔ وہ ادکھلے دروازے سے جہاں زیب اور ابرام کو دیکھ رہی تھی۔ یو شوڈ ناک، یو ڈونٹ ایون ہیو اے مینر۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوتا اس پر برسا تو جہاں زیب نے اسے ٹوکا، ابرام پلیز۔ وہ بھی جواباً اتنے ہی غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ میرا بھی گھر ہے، وہ زور سے بولنا چاہتی تھی مگر اچانک کسی غرض کی بنا پر اس کی آواز اس قدر دھیمی تھی کہ وہ خود حیران رہ گئی۔ او کم آن، تمہارا بھی گھر ہے، اسے نقل اتاری تھی، مگر دروازہ ناک کرنا از اے بیسٹ مینر، یو گاٹ اٹ، واٹ ایور۔ ستارہ نے فرضی مکھی اڑائی تو ابرام اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں تھی اس وقت۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، میرا خیال ہے ہمیں جانا چاہیے، آ جائیں، میں ویٹ کر رہی ہوں، وہ آرڈر دینے والے انداز میں بول کر جانے لگی جب ابرام نے اسے روکا۔ نہیں کرو نا انتظار۔ کس نے بولا انتظار کرنے کو؟ پورچ میں گاڑی کھڑی ہے، کسی ملازم کے ساتھ لے چلی جاؤ۔ اس نے گاڑی کی چابی ستارہ کی طرف اچھالی تو اچانک اس افات پر ڈگمگائی، مگر پھر بھی چابی اس کے ہاتھوں کی حدود میں سما گئی۔ گو، وہ بے رخی سے بولا تو ستارہ نے بہت سے زخم اپنے اندر اتارے۔ ابرام بیہیو، وہ کیسے جائے گی بھلا تمہیں ساتھ؟ میں جا سکتی ہوں، مجھے گاڑی چلانا آتی ہے۔ وہ انگارے برساتی نگاہوں سے ابرام کو دیکھ کر چبا چبا کر بولی تو وہ نگاہوں کا رخ پھیر گیا۔ اس کے غصے اور اپنی بے رخی کا اندازہ لگا چکا تھا یقیناً۔ پھر ستارہ رکی نہیں، وہاں سے چلتی بنی۔ یہ تقریباً شام کا وقت تھا، ہر طرف ہلکا پھلکا اندھیرا اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ یقیناً اب یہ شام پر غالب آ چکا تھا۔ جہاں زیب ولا میں کتنے لمحوں سے سناٹا چھایا تھا۔ صباب کو اپنی بدقسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ محبت جس کے لیے وہ اپنے سارے رشتے قربان کر کے چلی گئی تھی، وہ اس قدر ناپائیدار ہو سکتی ہیں؟ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ جہاں زیب اسے زیادہ دیر اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے بے چینی سے اس کے دروازے کے باہر چکر کاٹتے نظر آئے کہ کہیں وہ جذبات میں آ کر اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ دروازہ پیٹتے ہوئے بولے، دیکھو بیٹا، تم پریشان مت ہونا، ٹھیک ہے؟ بدقسمت تم نہیں ہو، بدقسمت وہ ہے جس نے تمہیں چھوڑا ہے۔ خدا کی ہر کرنے میں کسی نہ کسی طرح کی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، تم پریشان مت ہونا۔ صبح تم سن رہی ہو نا؟ ڈیڈ پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں، یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اس کی سزا کی حقدار بھی صرف میں ہوں۔ یہ تو ہوش میں ہی نہیں ہے ابرام۔ جہاں زیب نے کال کاٹ کر ادھر آتے ابرام کو دیکھ کر مخاطب کیا۔ شاید اس نے غلطی کی، کیونکہ وہ کس انسان کو بتا رہا تھا کہ زباب ہوش میں نہیں ہے، جو شاید ضرورت سے زیادہ جانتا تھا۔ ابھی تو ہوش میں آئی ہے اور اس بار ہوش کبھی نہ جانے کے لیے آئے گا، آئی سویر۔ محبت نہیں تھی، غلطی تھی، یہ سمجھنے میں بہت وقت لگ گیا اسے۔ اب سب ٹھیک ہونے میں بھی اتنا ہی وقت لگے گا جتنا کہ بگڑتے بگڑتے صرف ہو چکا ہے۔ اسٹاپ اٹ ابرام، یہ وقت ان باتوں کا۔ پلیز ڈیڈ، مجھے کچھ نہیں سمجھنا، کچھ بھی، اور آپ مجھے بولنے دیں۔ وہ وقت تھا جب آپ سب کی مرضی کی خاطر میں خاموش رہا، اب میں بولوں گا اور آپ سب خاموش رہیں گے۔ وہ جہاں زیب کے غصیلے تاثرات کو نظر انداز کرتا گرجا تھا۔ اس کی آواز بآسانی دروازے کے پار کھڑی زباب آسانی سے سن سکتی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ اب قسمت اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ ایک بار کہنا چاہتی تھی کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، مگر اسے یقین تھا کہ سامنے کھڑا شخص اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے وہ دروازے کے پار سے آتی درد مندہ آواز پر گلا گھونٹ کر بس رو سکتی تھی، اور وہ یہ کر رہی تھی۔ لیلا ستام کو گود میں لیے اس کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابرام ستام کی اس حالت پر خود کو بڑی مشکل سے ضبط کے گھونٹ پلا رہا تھا۔ وہ بار بار ستارہ کو ٹیکسٹ کر رہا تھا، مگر وہ آنے کو نہیں دے رہی تھی۔ نہ وہ میسج کا رپلائی کر رہی تھی، نہ وہ کال اٹھا رہی تھی۔ یقیناً وہ ان ایکشنز کا ری ایکشن تھا جو وہ جانے سے پہلے فیس کر کے گئی تھی۔ وہ جانتا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں کال کر رہا تھا۔ تبھی سامنے سے وہ نڈھال سی پورچ میں گاڑی پارک کر کے اسی طرف آئی۔ آ گئی ہو تم؟ تھوڑی دیر اور لگا آتی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے ایک چھوٹا سا بچہ جو گھر میں تمہارا منتظر ہے، اس کے لیے تمہاری واپسی جلدی ممکن ہونا چاہیے۔ تمہارے علاوہ کون دیکھے گا اسے؟ ہاں؟ وہ تو جیسے بارش سے بھرے بادلوں کی طرف برس پڑا تھا، نہ وہ دیکھا نہ تاؤ۔ گاڑی ٹھیک نہیں تھی، وہ مدھم آواز سے بولی،
کہ پاس کھڑی لیلا کو بھی بمشکل سنائی دیا۔ میں نے بولا تو تھا میں آ جاتا ہوں، تم نے کوئی رسپانس ہی نہیں کیا۔ وہ ابھی تک بول رہا تھا اور وہ لیلا سے ستام کو لے چکی تھی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ جب میں اکیلی جا سکتی ہوں، آف کورس میں اکیلی واپس بھی آ سکتی ہوں تو پھر آئی کیوں نہیں؟ اتنی دیر کیوں کر دی؟ ذمہ داری نام کی کوئی چیز ہوتی ہے جو تمہیں میرا خیال ہے بالکل چھو کر نہیں گزری۔ کب سے رو رہا ہے یہ؟ وہ دوبارہ دھاڑا تھا۔ اسے اتنا غصہ جانے کس بات پر آ رہا تھا۔ وجوہات تو مختلف تھی مگر غصہ غلط جگہ پر نکل رہا تھا۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے مگر مجھے آپ پر بھروسہ ہے، اسی لیے آپ ہی کے بھروسے میں اسے یہاں پر چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ طنز کر رہی تھی یقیناً، جس کو سننے کا ابراہم بالکل بھی متمنی نہیں تھا۔ اور اگر مجھے آنے میں تاخیر ہو بھی گئی تو آپ اس کے پاس تھے، آپ اس کے باپ ہیں، یاد ہے نا؟ وہ بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اور آپ ذمہ داری کی تو بات ہی نہ کریں، ایسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ وہ ستام کو لے کر سیڑھیاں چڑھتی وہاں سے غائب ہو گئی، جبکہ ابراہم ماتھا پکڑتا کسی سوچ کے تحت کھڑا رہ گیا۔ جب ابراہم کمرے میں داخل ہوا تو ستارہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی کوہنی پر لگے زخم پر کو پونک سے سہلا رہی تھی۔ وہ سرسری سی نظر ڈال کر پھر ادھر ہی چلا آیا۔ کیا ہوا ہے؟ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ ہتھیلیوں کو چھوتی آستینوں کو کوہنی پر ٹکاتے ہوئے بولی۔ مجھے گاڑی چلانا آتی ہے۔ اس نے اس کے سابقہ الفاظ کی نقل اتاری تھی۔ ہاں، تم نہیں لے کر جاؤ گے تو یہی کہوں گی، ویسے بھی ایکسیڈنٹ گاڑی میں نہیں ہوا تھا۔ وہ دوبارہ زخم کو پھونک سے سہلا رہی تھی۔ کونی کے قریب گہری خراش تھی، ارد گرد خون جمع تھا۔ وہ شدید درد محسوس کر رہی تھی۔ انجیکشن لگوایا تھا؟ یتیم خانے ہو کر وہیں گئی تھی، اسی لیے دیر ہو گئی۔ وہ کچھ دیر زخم اور ستارہ کے تاثرات کو دیکھتا رہا، پھر ادھر ادھر نظر دوڑا کر فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے بولا، آؤ بیٹھو، اس سے پہلے کہ ستام اٹھ جائے۔ وہ ایک نظر جھولے میں لیٹے ستام کو دیکھ کر پھر سے بیٹھ گئی۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس سے بھورے رنگ کا اینٹی سیپٹک محلول نکالا اور روئی کو بھگو کر زخم پر رکھ دیا۔ اس دوران وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ روئی کے بعد پھونک مارنے لگا۔ دیکھ رہی ہوں کہ کتنے اچھے لگ رہے ہو۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ یوں میری کیئر کرتے ہو؟ وہ مسکرایا نہیں، ڈبہ لے کر اٹھ گیا۔ اس کی پھپھو کہاں ہے؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ اسے اس کے پاس ہونا چاہیے تھا، وہ جیسے تجزیہ کر رہی تھی۔ ابراہم نے تیوری چڑھائی۔ تم اسے میرے سہارے چھوڑ کر گئی تھی، رائٹ؟ وہ تو میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، ورنہ میں زباب کو اسپیشلی اس کے پاس چھوڑ کر گئی تھی۔ میں نے انفارم کیا تھا اسے۔ میں تم سے، صاحب پامیر آئے ہیں آپ سے ملنے۔ دروازے پر دستک دیتے ملازم نے اطلاع دی تو وہ فوراً دروازے کی طرف ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد ستارہ کتنی ہی دیر اپنے زخم کو دیکھتی رہی۔ اب اسے درد نہیں ہو رہا تھا، یہ مرہم کی وجہ سے تھا یا مرہم لگانے والے کی وجہ سے؟ وہ خود بھی یہی سوچ رہی تھی۔ بہت دکھ ہوا سن کر، وہ آہستگی سے بولا۔ پامیر کو زباب کی طلاق کی خبر پر خاصا دھچکا لگا تھا، پھر بھی وہ خود کو کمپوز کرتا بظاہر پرسکون نظر آ رہا تھا۔ وہ آیا ابراہم سے ملاقات کے لیے تھا، مگر اب جہانگیر اور جہاں زیب سمیت سب محو گفتگو تھے۔ ارے نہیں، پریشان تو ہم پہلے تھے، اب تو بہت خوش ہیں۔ یہ تو تمہارے دوست کا ریئیکشن اتنا برا تھا جس کی وجہ سے ماحول کو ناساز لگ رہا ہے تمہیں، ورنہ ہمیں تو کوئی دکھ نہیں ہونا تھا۔ کیسا ریئیکشن؟ پامیر نے ابراہم کو دیکھ کر پوچھا۔ ویسے جیسے نارملی ہوتا ہے، بٹ ان کو وہ بھی اوور لگ رہا تھا، بالکل ویسے جیسے ان کا پرسکون ہونا مجھے اوور لگ رہا تھا۔ وہ انتہائی اکتاہٹ سے گویا ہوا۔ بھائی ٹھیک ہے، طلاق آپ کی مرضی سے ہوئی ہے، مگر یہ خوشی کی بات کس اینگل سے ہے؟ جہانگیر نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر پامیر کو متوجہ پا کر بولا، یہ تو اس نے سیاپا ڈال دیا، ورنہ ہم نے تو سیلیبریٹ کرنا تھا آج کے دن کو۔ کیسے بھائی ہیں؟ وہ صدمے سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ بہن کی طلاق کو کون سیلیبریٹ کرتا ہے بھرا؟ سارے نمونے مجھے ہی فیس کرنے تھے۔ شٹ اپ ابراہم، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں، جب وہ عریض کے ساتھ تھی تم تب بھی خوش نہیں تھے، اب چھوڑ کر آ گئی ہیں ہمیشہ کے لیے، تب بھی خوش نہیں ہو۔ چاہتے کیا ہو آخر؟ آگے بابا مجھے بتا رہے تھے تم نے تلخ کلامی کی ہے اس کے ساتھ، تم کم از کم اس کی سچویشن کا ہی خیال کر لو۔ ہاں ہاں، سارے خیال میں ہی کروں، جیسے اس نے بڑا خیال کیا تھا میرا۔ اپنی مرضی سے گئی تھی اس کے ساتھ اور اپنی مرضی سے واپس آئی ہے، ہم پر کوئی احسان نہیں کیا جس کے سائے تلے دب کر اس کی تیمارداری کرتے پھرے ہم۔ اس کے غصے میں کمی نہیں آئی تھی۔ کتنا ویئرڈ ساؤنڈ کر رہا ہے یہ ڈیڈ۔ جہانگیر اس کے لہجے پر حیران تھا۔ پامیر، تم ہی سے کچھ سمجھاؤ، ہماری تو مان کر نہیں دے رہا۔ جہانگیر بولا، اس قدر خون سفید ہو گیا ہے تمہارا، آخر وہ بہن ہے تمہاری، کچھ عقل کرو۔ ہاں، ابراہم انکل صحیح کہہ رہے ہیں،
پرانی تخلیوں کو بھلا کر آگے بڑھ جانا ہی عقلمندانہ فیصلہ ہے، اور بقول تمہارے ڈیڈ کے تم بہت عقل مند ہو، ہے نا؟ ابرام کے علاوہ سب دھیمی ہنسی ہنس دیے۔ میں کوئی بچہ نہیں جسے سارے بہلائے جا رہے ہیں۔ وہ غصیلی نگاہوں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ ان میں مزید اس ٹاپک کو لے کر بہت سی باتیں ہوئیں، پھر رات ہونے کی وجہ سے سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور پامیر اپنے گھر چل دیا۔ وہ ٹرالی سے چائے کا کپ اٹھا کر آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ چائے کی سپ لیتے ہوئے ڈراز سے گھڑی نکالتا عجلت میں دکھائی دیا۔ ستارہ جیکٹ ہاتھ میں پکڑے اس کے سامنے سے تھوڑا پرے ہو کر کھڑی ہو گئی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے رکھی تھی۔ آفس جانا ضروری ہے؟ وہ بچوں کی طرح اسے آفس جانے سے منع کر رہی تھی، مگر وہ نہیں مانا تو پوچھ بیٹھی، جی بالکل۔ وہ چڑھ کر جواب دے ہوا۔ کتنا ضروری ہے؟ وہ شکی نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ اتنا ضروری ہے جتنا تمہاری زبان چلانا ضروری ہے۔ تم کسی بات کا سیدھا جواب دے سکتے ہو؟ وہ سچ ہوئی۔ تم کوئی سیدھا سوال کر سکتی ہو؟ خرابی میرے سوال میں نہیں، خرابی تمہارے دماغ میں ہے۔ خوش فہمی اچھی چیز ہے، مگر دائمی نہیں ہونی چاہیے۔ ستارہ نے بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ جہاں زیب نے دروازہ ناک کرتے ہوئے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے کھڑے پوچھا تو ستارہ فوراً سے بولی، لڑائی ہو رہی ہے، جو ہمیشہ کی طرح آپ کے بیٹے نے شروع کی ہے۔ وہ اس قدر صاف گوئی سے بولی، ہچکچائی تک نہیں۔ ابرامت کھلے منہ سے ستارہ کو دیکھ کر رہ گیا، پھر خود کو کمپوز کرتا بولا، بابا یہ تو ایسے ہی کہہ رہی ہے، آپ بتائیں کیا بات ہے؟ بات کرنی تھی تم سے، آفس سے پہلے سن کر جانا۔ وہ مدھم سے لہجے میں بولے تو ابرام نے سر ہلایا۔ جی ٹھیک ہے، میں آتا ہوں ابھی۔ جہاں زیب آخری نظر ستارہ پر ڈالتے کمرے سے نکل گئے، اس کے جاتے ہی ابرام بڑکا، یہ کیا تھا؟ اس اچانک افتتاح پر وہ چونکی نہیں، کیونکہ وہ اس کے لیے تیار تھی۔ آپ کے ڈیڈ تھے؟ وہ معصومیت سے بولی تو ابرام نے پریشانی سے ماتھا پکڑا۔ اچھا، وہ خود ہی سمجھ گئی تھی جیسے، اداکاری میں تو وہ مہان تھی۔ وہ سچ تھا، جھوٹ تھوڑی تھا۔ لڑ ہی رہے تھے، کون سا پیار بھری باتیں کر رہے تھے۔ وہ آخری جملہ آہستگی سے بولی، اتنے خوبصورت سچ بولنے کو تم رہنے دیا کرو۔ وہ غصے سے بولتا اس کے ہاتھ سے جیکٹ لے کر پہننے لگا، پھر بلیک شوز پہن کر کچھ کوئک ہوا تو بولا، 37 سالہ ایجڈ سے تم نے پیار محبت کی باتیں کرنی ہیں؟ ہاں کر سکتی ہو یہ؟ بقول تمہارے تم حسین و جوان اور میں سڑیل ایجڈ، ایک بچے کا باپ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ پوچھتے ہوئے اسے ٹونٹ کر رہا تھا۔ ستارہ مسکراہٹ ضبط کرنے لگی، کر تو سکتے، عمر سے کیا ہوتا ہے، دل جوان ہونا چاہیے بس۔ وہ اس کی بات پر بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ مصروف ہونے کی صحیح کرنے لگی۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ الجھن میں پڑی، اس کے اس طرح پوچھنے پر وہ ہاں یا نہ میں سر ہلا نہ سکی۔ وہ دوبارہ بولا، نہ پوچھوں؟ پوچھ لو، مگر میرا دل گھبرا گیا، نہ چاہا تو میں جواب نہیں دوں گی۔ وہ جیسے ڈر رہی تھی۔ ایسا بھی کیا پوچھ لوں گا میں، یہ تو تم ہی جانتے ہو۔ وہ صاف گوئی سے بولی، کچھ حد تک تو تم بھی جانتی ہو۔ وہ جیسے ستانے پر آیا تھا۔ کیا؟ چہرے پر سرخی واضح تھی۔ وہی جو میں پوچھنے والا ہوں، وہی جس سے تم ڈر رہی ہو۔ نہیں، میں نہیں جانتی، تم لیٹ ہو رہے ہو، جاؤ۔ وہ جلدی سے بول کر وہاں سے چل دی۔ وہ کچھ دیر کسی سوچ کے تحت ایک ہی پوزیشن پر کھڑا رہا، پھر سر جھٹک کر تیاری میں مشغول ہو گیا۔ جی ڈیڈ، بولیں، کچھ کہنا تھا آپ کو؟ وہ آفس کے لیے تیار تھا، بلکہ اس کو دیر ہو چکی تھی، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ڈیڈ کی بات سن کر جائے۔ بیٹا میں بہت پریشان ہوں۔ اچھا، وہ کیوں؟ اب تو آپ کی چہیتی بھی آپ کے پاس ہے، کس بات کی پریشانی ہے پھر؟ تم اسے معاف کر دو، تاکہ وہ بغیر کسی گرد کے یہاں خوشی خوشی رہ سکے۔ اس کے سکون میں بہت خلل پیدا کر رہی ہے تمہاری ناراضگی۔ اوہ، ایسا اس نے کہا؟ نہیں، مگر میں محسوس کر سکتا ہوں۔ آپ غلط محسوس کر رہے ہیں یقیناً۔ یہ ناراضگی تب بھی تھی جب وہ اس شخص کے لیے ہمیں چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اسے پرواہ نہیں ہوئی ہماری ناراضگی کی، نہ ہماری ناراضگی کے سبب اس کے فیصلے میں کوئی خلل پیدا ہوا۔ پھر آج کیوں؟ دیکھو ابرام، آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتے ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ پھر محبت کے آگے کوئی رشتہ نظر نہیں آتا؟ آپ سب بھلا کر بس ایک انسان کے لیے جیتے ہیں، تم اپنا من دھن سب اس پر وار دیتے ہیں، مگر جب وہ محبت پائیدار نہیں نکلتی تو آپ عشق کے سحر سے باہر آتے ہیں۔ اندر سے آپ اس قدر ٹوٹ چکے ہوتے ہیں کہ سامنے والا اندازہ نہیں کر سکتا۔ کسی کا ہلکا پھلکا سا سرد لہجہ بھی سینے میں ٹھا کر کے لگتا ہے، جس سے اس کا دل دکھتا ہے اور آپ گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ ڈیڈ، ٹو دا پوائنٹ بات کریں پلیز۔ وہ نام آنکھوں سے گویا ہوا۔ دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے بیٹا، اس لیے نہیں کہ وہ معافی کے مستحق ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ ذہنی سکون کے مستحق ہیں۔
میں جانتا ہوں اسے معاف نہ کر کے خوش تو تم بھی نہیں ہوگے۔ سکون میسر ہوگا، یقین مانو۔ اگر معاف کر دو تو معاف کر دوں گا۔ ابھی تک نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس پر بہت بھروسہ تھا، اور جب بھروسہ ٹوٹتا ہے نا تو آپ بھی ٹوٹ جاتے ہیں ڈیڈ۔ معافی کے بعد گلے شاید نہ رہیں، مگر دوبارہ کوئی امید نہیں لگا سکوں گا، شاید بھروسہ بھی نہ کر سکوں۔ وہ اب ٹائی ٹھیک کر رہا تھا، اب جانا چاہتا تھا جہاں زیب کافی حد تک پرسکون نظر آئے اور اسے اس کی منزل کی طرف جانے دیا۔ ستارہ پریشان تھی کہ ابراہم اس سے کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ کیا وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تم جانتی تھی کہ گوری ابراہم کی بیوی ہے، مگر تم نے بھی اس کے لیے اپنے دل میں محبت پالی؟ کیا وہ مجھے اتنا ظالم سمجھتا ہے کہ میں نے گوری سے اس کی محبت چھینی؟ کہیں اسی وجہ سے تو مجھ سے اتنی نفرت نہیں کرتا؟ یہ تو نہیں سمجھتا کہ میں ان دونوں کے بیچ میں آئی ہوں؟ ہے میرے خدا، تو اس کا دل میری طرف سے صاف کر دے۔ میں اسے بہت محبت کرتی ہوں۔ اپنی محبت کے بدلے میں محبت کا حصول میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ تو مجھے کبھی تو اس خوشی سے نواز دے۔ بے شک تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ ستام کو گود میں لیے اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگی۔ دروازہ نوکھا تو سامنے نگینہ بیگم کھڑی تھی۔ ہائے اللہ، میں مر جاؤں امی، آپ؟ وہ ستام کو جھولے میں ڈال کر اس کی طرف آئی۔ اللہ نہ کرے تجھے کچھ ہو۔ آپ کب آئی؟ وہ ابھی تک اس کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ ابھی آئی ہوں، گھنٹہ ہوا ہے، نیچے انتظار کر رہی تھی تو آئی نہیں۔ ہاں مجھے پتا ہوتا نا تو آتی نا، بیٹھے۔ ابراہم کہاں ہے؟ آفس۔ شام سر پر ہے، ابھی تک آفس ہے؟ اس وقت اسے اپنی بیوی بچوں کے پاس ہونا چاہیے۔ ہاں وہ آج کل کام تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے۔ وہ بول کر خاموش ہے تو کافی لمحوں تک کمرے میں سناٹا رہا۔ کیا اس لیے چپ ہو کہ خاموشی شکایت سے بہتر ہوتی ہے؟ کیسی شکایت؟ ہمارے فیصلے پر تمہیں، ہماری مخلصیت پر تو بہت شک ہوا ہوگا نا، ہے نا؟ دوسرا سوال آیا تھا۔ رشتوں کی مخلصیت کو تولنے کے لیے ترازو نہیں بنایا گیا اماں، مگر پرواہ واحد ایک ایسا جذبہ ہے جو نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دوسرے فریق کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ اور میں اچھے سے جانتی ہوں کہ ایک ماں کی مخلصی قطعاً جانچ کے ترازو میں نہیں آتی، کیونکہ اب میں بھی تو ایک ماں ہوں نا۔ نگینہ بیگم نے اس سے کس کے گلے لگایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر آنسو پوچھے۔ ستام کیسا ہے؟ لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ ایک دم مست، سوتا ہے تو ہنستا بہت ہے، آنکھیں ہماری گوری سے مشابہ اور ہونٹ بھی۔ بادھا مجھے اس کا ابراہم پر لگتا ہے، باقی لمبی لمبی انگلیاں ماسی سے لی ہیں۔ آخری جملے پر وہ ہنس دی۔ ستارہ تم خوش ہو نا؟ امی سکون خوشی سے زیادہ معنی رکھتا ہے، اور میں پرسکون ہوں۔ چلو اللہ تمہیں خوشی رکھے، میری تو دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ زباب اٹھاتی ہے اسے؟ اگلے سوال پر ستارہ چونکی۔ ہاں ہاں کیوں نہ اٹھائے گی، اس کے بھائی کا بچہ ہے۔ چلو پھر میں چلتی ہوں۔ نگینہ بیگم پلنگ سے اتری تو ستارہ فوراً بولی، رک جائے نا، ابراہم آتا ہی ہوگا، آپ ان سے مل کر جائیے گا۔ وہ بس ضد ہوئی۔ ابھی تک تو اسی کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، ابھی تک نہ آیا۔ کیسی میری پھول جیسی بیٹی کو لاوارثوں کی طرح اکیلا چھوڑ رکھا ہے۔ میرا دل کٹ رہا ہے تمہیں یوں دیکھ کر، کیا حال بنا رکھا ہے اپنا۔ تم ایسی تو نہ تھی ستارہ، یہاں کسی کو تمہاری قدر نہیں ہے۔ ابراہم آئے تو اسے میرا پیغام ضرور دینا، میں اپنے جگر کا ٹکڑا۔ امی میری پیاری لاش دوراری گرابوں جیسی ماں، میں خوش ہوں، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ جھوٹ کیوں بولوں گی آپ سے؟ ناخوش ہوتی تو جھٹ سے بتا دیتی۔ آپ کی ستارہ کمپرومائز کرنے والوں میں سے نہیں ہے، اور میں بس آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میری ماں مطمئن ہو، بس۔ ٹھیک ہے، اللہ کی امان۔ انہوں نے ستارہ کو سینے سے لگا کر پھر جھٹ سے جدا کیا۔ زیادہ دیر رکی نہیں، یقیناً رو رہی تھی۔ ستارہ نے ان کی حرکت پر بہت سی تھکن اپنے اندر اتاری۔ وہ آفس سے تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا تو ستام زور زور سے بیڈ پر لیٹا رو رہا تھا۔ ابراہم کا خون کھول گیا یہ ماجرا دیکھ کر، چیخ چیخ کر پکارا اسے، ستارہ کہاں ہو تم؟ وہ بھاگی بھاگی اور فوراً اس کے ہاتھوں سے ستام کو دیا۔ میں ابھی تو سلا کر گئی تھی اسے، کپڑے پریس کر رہی تھی، اپنے شاور لینا تھا۔ جانے کیوں وہ وضاحت دے رہی تھی، جتنی توجہ تم خود پر دیتی ہو اگر اسے آدھی بھی اس پر دو تو یہ نوبت نہ آئے۔ وہ رات کے اس پہر لوٹا تھا گھر، بہت سی ناگواریت چہرے پر سجائے ہوئے تھا۔ ستارہ اسے یوں غصے میں دیکھ کر بولی، مجھ پر کتنی توجہ دینی چاہیے یہ تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ آپ اتنی جلدی تم پر آ گئی تھی، شاید غصے میں منہ سے نکلنا ہی تم تھا۔ ضرورت محسوس ہوئی تھی تبھی کہاں تھی؟ اس کے اطمینان میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ستارہ مزید چڑچڑی ہوئی، اس سے پہلے کہ اسے کچھ کہتی ستام رو پڑا۔ وہ اسے اٹھاتی چپ کروانے لگی۔ چچی آئی تھی، وہ جانے کہاں سے خبر لے کر آیا تھا، تم اتنی دیر سے کیوں آئے تھو؟
وہ جواباً سوال کرنے لگی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، وہ کڑے تیور لیور بولا تو وہ ٹھٹک گئی۔ وہ اتنا اکھڑا کھڑا کیوں رہتا تھا ہر وقت؟ وہ حیران تھی اس کے رویے پر۔ سوال تو میں نے بھی تم سے پوچھا ہے، تم نے بھی تو کوئی جواب نہیں دیا۔ پہلے سوال میں نے پوچھا ہے، وہ چیخا تھا تو ایک جھٹکے سے ڈری، پھر خود کو کمپوز کرتے بولی، مگر جواب پہلے مجھے چاہیے۔ وہ بھی ستارہ تھی، ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اسے ڈرانے والا آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، یا شاید اس نے ڈرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ بہت ڈھیٹ ہو تم، وہ جیسے اس کے بارے میں رائے قائم کر رہا تھا۔ ہوں تو، ہر دھرمی سے بولی۔ محبت ڈھیٹ ہونا نہیں سکھاتی، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سکھاتی، جھکنا سکھاتی ہے، برداشت کرنا سکھاتی ہے۔ تم جیسے لوگ صرف محبت کا ڈھنڈورا پیٹ سکتے ہیں، محبت نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے الفاظ سن کر ساکت کھڑی رہی۔ میں جانتی ہوں محبت کا جھکنا سکھاتی ہے مسٹر، مگر تم جھکانا نہیں چاہتے، پراپر غلامی چاہتے ہو کہ ستارہ تمہارے پیروں میں پڑے۔ تم کہو دن ہے تو وہ کہے ہاں دن ہے، تم کہو رات ہے تو رات صحیح۔ وہ اپنا غبار نکالنے پر آئی تھی، اب اسے چپ کروانا مشکل تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، محبت برداشت کرنا سکھاتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ناجائز بات کرنا تمہارا حق ہے اور ہر بات کو برداشت کرنا میری ذمہ داری۔ اور کیا کہا تھا تم نے؟ تمہاری خوشی میں خوش ہونا سیکھوں؟ تمہاری خوشی بھی کیا ہے؟ تم کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ ٹو بی آنیسٹ، تمہیں خود نہیں پتا کہ تمہاری خوشی کیا ہے۔ تم تو سمجھ ہی نہیں آتے یار، ایک پل میں کچھ ہوتے ہو، دوسرے پل میں کچھ اور، تمہیں سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ تم پر تو پراپر ریسرچ ہونی چاہیے۔ وہ ماتھے پر سے بال پیچھے کی طرف لے گئی، بہت سا غصہ اپنے اندر اتارنے لگی۔ ہاں یہ گناہ میرے حصے میں ہے کہ میں نے تم سے محبت کی ہے۔ تمہارے حصے میں کوئی گناہ نہیں ہے، تم ہر طرف سے بے قصور ٹھہرے اور میں ہر طرح سے قصوروار۔ محبت کی توہین کا گناہ کیا گناہ نہیں ہوتا؟ وہ نم آنکھوں سے بولی تو ابرام نے خود کو مجرم محسوس کیا۔ کب کی میں نے توہین؟ وہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ میں بات کروں، تم جواب نہ دو۔ جواب دو تو کڑوا جواب دو، مجھے احساس دلاؤ کہ میں تم پر سونپ دی گئی ہوں۔ چلو اگر ایسا بھی ہے تو کیا قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول نہیں کیا جا سکتا؟ مجھے لوزر فیل کرواؤ، میری خوشی کو تباہ کرو۔ کیا یہ محبت کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ تم اسے توہین نہیں سمجھتے؟ اگر نہیں سمجھتے تو اپنی ڈکشنری ٹھیک کرو پلیز۔ محبت نہیں دے سکتے تو عزت تو دے دو یار۔ وہ اب رو پڑی تھی۔ چلو اگر عزت بھی نہیں دے سکتے، اس نے گال پونچھے۔ وہ آنسوں کو زیادہ نمایاں نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ خود کو جتنا مضبوط ثابت کرنا چاہتی تھی اتنی کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ اگر عزت بھی نہیں دے سکتے تو اپنی زبان پر قابو پالو، جو اتنی کڑوی ہے، آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ بات تو میں تمہیں بھی کہہ سکتا ہوں۔ وہ منہ میں بڑبڑایا، جب تم اچھا بولے گا نا تو مجھے زبان چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ آخری وار کرتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ صبح آفس کے لیے اٹھا تو کمرے میں نظر دوڑائی۔ اس کا 3 پیس ہینگ کر کے رکھا پڑا تھا، شوز پالش تھے، گھڑی ڈریسنگ پر پڑی تھی، اور ایک ہی چیز کی کمی تھی، وہ تھی ناشتہ جو ابھی لیلا لے کر آئی تھی۔ سب کچھ اور چاہیے ہو تو آواز دے دیجیے گا۔ اچھا رکو، وہ ستارہ کہاں ہے؟ وہ ستام کی روم میں ہے۔ لیلا کی اطلاع پر وہ ہونٹ کاٹنے لگا۔ اچھا تم یہ ٹرالی لے جاؤ، نیچے آ کر کروں گا ناشتہ۔ ایسا بول کر وہ نیچے آیا، مگر سب موجود تھے ستارہ کے سوائے۔ وہ 2-3 دفعہ ستام کے کمرے کی طرف بڑھتے قدموں کی تردید کرتا رکا، آخر آفس چلا گیا، مگر وہاں بھی اسے چین نہیں آیا تھا۔ ہاں یہ گناہ میرے حصے میں ہے کہ میں نے تم سے محبت کی ہے۔ محبت کی توہین کا گناہ کیا گناہ نہیں ہوتا؟ اسے کچھ پلوں میں آفس میں سکون بھی میسر نہ ہو سکا۔ آخرکار آفس جہانگیر کے حوالے کرتا گھر چلا گیا۔ اس نے اپنی راہ میں ستارہ کو حائل نہ پایا تو کچھ مس ہوا۔ بیگ مجھے دے دیں، میں یہ کرنا سیکھ گئی ہوں۔ بے اختیار اس کے ہونٹ پھیلے، پھر کمرے میں چلا گیا۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس نے بہت دیر ستارہ کا انتظار کیا، مگر وہ نہیں آئی۔ پھر اس نے دروازے کی طرف جہاں زیب کو کھڑے پایا۔ اندر آ جائیں پلیز۔ جہاں زیب سامنے پڑی کرسی پر نشست سنبھالتے ہوئے مسکرانے لگے۔ سوچ رہے ہو کہ پہل کروں یا نہ؟ نہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کب پہل کرے گی۔ تم کیوں نہیں کرتے؟ محبت کا دعویٰ بھی وہی کرتی ہے تو پھر پہل بھی وہی کرے گی۔ عورت کی محبت کو کبھی آزمانا نہیں، اپنی آئی پہ آئے تو یوں نظر انداز کرتی ہے کہ آپ کو اپنی موجودگی پر شک ہونے لگتا ہے۔ آج کل کی سو کالڈ محبت کا کوئی جواب نہیں ہے ڈیڈ۔ یہاں اعتراف کیا اور وہاں وفا بے مول۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ ایسا ہی ہے۔ کیا محبت میں محبوب سے اتنی دیر کی جدائی برداشت ہو سکتی ہے بھلا؟
میں تو گوری کے بنا کچھ پل نہیں گزار پاتا تھا، اور یہ ستارہ کل رات سے نظروں سے اوجھل ہے۔ پورے 15 گھنٹے ہو گئے مجھے نہیں دکھی ایسی ہوتی ہے محبت۔ اوہو، سمن ان کاؤنٹنگ، جہاں زیب نے چھیڑا۔ نو وے، میرا بچہ بھی ہے اس کے ساتھ، مجھے دیکھنا ہے اسے۔ وہ چور نظروں سے اطراف کرتا ارد گرد نظر دوڑائی۔ دیکھو ابرام، بعض دفعہ ہم نہ چاہتے ہوئے اپنے من پسند انسانوں سے دور ہو جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمیں ایسا محسوس کرواتے ہیں جیسے ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے بھی ستارہ کو بہت دھتکارا ہے۔ اگر وہ ابھی تک یہاں ہے اور اپنے اس رشتے کو نبھا رہی ہے تو اس کی محض محبت وجہ ہے۔ تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم بھی بدلے میں محبت دو، کیونکہ محبت زبردستی کا نام نہیں ہے، یہ تو دلوں کے فیصلے ہیں۔ مگر تم کم از کم اس کا خیال تو رکھ سکتے ہو، اس کی عزت کر سکتے ہو، اس کو اہمیت دے سکتے ہو، اپنے بچے کی ماں کی حیثیت سے، اپنی بیوی کی حیثیت سے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ جی سمجھ گیا، وہ آہستگی سے بولا تو جہانزیب کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ آخر میں کرسی سے اٹھے، اس کے بالوں پر اپنے رب رکھے اور کمرے سے نکل گئے۔ وہ فون اٹھا کر ستارہ کو ٹیکسٹ کرنے لگا۔ پامیر نے دامیہ کو سیریلیک کھلانا شروع کیا۔ اس کے گلے میں بندھا پنک ایپرن اس کی توجہ سے سیریلیک سے مسترد کرتا تھا۔ وہ بار بار کھانا بھول جاتی اور ایپرن اتارنے کی کوشش کرتی۔ اشوا، اسے دیکھو ذرا، یہ کھا نہیں رہی۔ وہ اشوا سے شکایتی انداز میں گویا ہوا تو اشوا نے باول لے لیا اور کھلانا شروع کیا۔ اشوا نے جب چمچ اس کے منہ کے قریب کیا تو دامیہ نے شعوری طور پر منہ پیچھے کر لیا۔ اشوا اور پامیر بیک وقت حیران ہوئے، جس پر دامیہ نے انگلی پامیر کی طرف بڑھائی، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں میں بابا کے ہاتھ سے کھاؤں گی۔ اشوا کا منہ کھلا رہ گیا اور پامیر نے جوش اور خوشی میں اس کو خود میں بھینچا۔ یہ تو بابا کی پری ہے، میرا بیٹا تو بس بابا کے ہاتھ سے ہی کھانا کھائے گا۔ اشوا ان دونوں کو یوں دیکھ کر جیلس ہوئی۔ یہ مجھ سے زیادہ آپ سے پیار کرتی ہے، اشوا نے شکوہ کیا۔ اور میں اس سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں، وہ محبت زدہ لہجے میں بولا تو اشوا مسکرائی۔ سچ؟ نہیں، تمہارا دل رکھنے کے لیے کہہ رہا تھا، وہ شرارتی مسکراہٹ میں بولا تو اشوا نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور جانے لگی۔ جب اس نے اپنا ہاتھ مضبوط گرفت میں محسوس کیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بولا، پکا والا سچ؟ آئی سویر۔ خیر ہے، آج بہت موڈ میں ہے۔ ہاں، وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے نا، اس لیے، وہ ہاتھ چھڑا کر بولی۔ پاگل، وہ جواباً ہنس دیا۔ پامیر کو دیکھا دامیہ اپنے ننھے ہاتھوں سے تالیاں بجاتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ پامیر نے اس منظر کو موبائل میں قید کیا۔ وہ ستام کو بیڈ پر ساتھ لیے لیٹی ہوئی تھی جب موبائل کی بیل پر اس نے فون اٹھایا۔ ابراہم کے نام پر اوپر کی طرف ہارٹ کے ساتھ نمبر سیو کیا گیا تھا۔ اس کی طرف سے میسج موصول ہوا۔ بات یہ ہے کہ لوگ بدل گئے ہیں، ظلم یہ کہ وہ مانتے بھی نہیں۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ غصہ تھوک دو، واپس آ جاؤ، میں اپنے بیٹے کو بہت مس کر رہا ہوں۔ اچھا، مس کر رہے ہو تو آ کر لے جاؤ۔ اور تم نے کہا بیٹے کو مس کر رہے ہو تو لے جاؤ، میرا کیا کام؟ وہ ٹیکسٹ کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ کون سا میری یاد آ رہی ہے تمہیں؟ جبکہ وہ میسج سنبھل کر پڑھ اور کر رہا تھا کہ محترمہ کی شان میں پھر کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ چلو، اگر مجھے تمہاری یاد بھی نہیں آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر تمہیں تو میری یاد آنی چاہیے، بقول تمہارے تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ وہ ٹیکسٹ کر کے جواب کا انتظار کرتے ہوئے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ نوٹیفیکیشن آیا تو جھٹ سے موبائل آن کیا۔ ہاں، صحیح کہا، محبت تو میں کرتی ہوں، مگر وجہ یہ ہے کہ مجھے یاد نہیں آ رہی۔ اب کیا کروں؟ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ محبت سچی نہیں ہے، ورنہ یاد ضرور آتی، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ محبت کا دوسرا نام محبوب کی یاد ہے۔ آپ جیت گئے بھائی، میں آ رہی ہوں۔ یہ میسج پڑھ کر ابرام نے بے ساختہ مسکراہٹ کو روکا اور شکریہ ادا کیا۔ چلو، ڈائلاگ کہیں تو کام آئے۔ بلیک کلر آپ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ بلیک رنگ تقریباً سب لوگوں پر اچھا لگتا ہے، وہ نارمل انداز میں بولا تو ستارہ کو حیرانی ہوئی۔ یہاں سب لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ غصہ ہوئی۔ نہیں، میرا مطلب تھا یہ بہت کامن بات ہے، اگر تعریف کرنا چاہ رہی ہو تو کوئی پارٹیکولر بات کرو، کیونکہ بلیک رنگ سب لڑکوں پر اچھا لگتا ہے۔ ہاں لگتا ہوگا، لیکن میں تو تمہیں ہی دیکھ رہی ہوں نا۔ اس کی زبان پھسلی تو ابرام نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، تو مجھے دیکھ رہی ہو، اس سے زیادہ پرٹیکولر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا، مگر ستارہ کو ایسا ہی لگا۔ پردہ زور سے تھر تھرایا تو ابرام نے کھڑکی بند کرنے کی کوشش کی۔ باہر موسم بدل رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، لگتا ہے بارش ہو رہی، وہ سنجیدہ سا بولا تو ستارہ زور سے چیخی۔ سچ؟ وہ اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں بارش پسند ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کوئی ایسی ویسی؟ میں تو سردیوں کی بارش کو بھی بہت انجوائے کرتی ہوں، وہ خوشی سے بتا رہی تھی۔
اسی لمحے اس نے ابرام کو افسردہ محسوس کیا۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئے آپ؟ گوری کو بارش سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس کی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بہت سہم جایا کرتی تھی۔ جب تک بارش تھمتی نہیں تھی وہ یوں ہی ڈرا کرتی تھی۔ ستارہ نے خاموشی سے بہت سی یادیں اندر اتاری۔ ماحول پر غم طاری ہو گیا تھا جیسے۔ ایک وعدہ کرو گی ستارہ؟ میرا گوری کو یاد کرنا تمہیں برا نہیں لگے گا۔ وہ ہمارے آس پاس نہیں ہے مگر ہمارے درمیان ہمیشہ رہے گی۔ مجھے برا نہیں لگے گا، وہ میری بہن تھی۔ اچھا ہے اس کی یاد تازہ رہے گی۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوگی۔ اگر تمہارا اس سے دل کا رشتہ ہے تو میرا خون کا رشتہ ہے، مجھے کبھی برا نہیں لگے گا، وعدہ کرتی ہوں۔ وہ اس کے مخلصانہ انداز پر نم آنکھوں سے ہنسا اور بولا، چلو آج مل کر بارش انجوائے کریں گے۔ وہ ہنسی، ٹھیک ہے۔ آئینے کے قریب جا کر کیچر کھول دیا، بالوں کو مکمل آزاد چھوڑ دیا، نیچے سے برش پھیر کر بولی، چلیں؟ وہ لمبی سانس خارج کرتا بولا، تم پر کھلے بال بہت اچھے لگتے ہیں۔ ستارہ شرمائی نہیں بلکہ قریب ہو کر بولی، کھلے بال تو ہر لڑکی پر اچھے لگتے ہیں۔ وہ ہونٹوں کو ایک طرف کر کے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ یہاں سب لڑکیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ ان کی مسکراہٹ میں جواب دہ ہوا تو ستارہ اس بار اپنی ہنسی پر قابو نہ پا سکی۔ ہاں، مگر مجھے یہ تعریف کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ اگر تعریف کرنا چاہ رہے ہیں تو کچھ مخصوص الفاظوں کا انتخاب کریں۔ میں نے اپنے ارد گرد بہت سے لڑکیوں کو کھلے بالوں میں دیکھا ہے مگر کسی کو اتنے حسین نہیں لگتے۔ ہائے، کیا کہتے ہیں؟ یہ بات میرے دل کو چھو گئی۔ اس نے 3 انگلیاں ماتھے کے قریب لے جا کر آداب کیا اور باہر نکلنے سے پہلے اس کا ہاتھ زور سے تھاما۔ بلیک ٹراؤزر پر بلیک لانگ شرٹ میں وہ باہیں پھیلائے بارش میں بھیگ رہی تھی۔ وہ حیرت اور خوشی کے تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں لیمپ کی خوبصورت روشنی میں وہ میز پر پڑی کتاب میں کچھ قیمتی یادیں محفوظ کرنے کے غرض سے بیٹھی تھی۔ میرا نام ستارہ ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت مطمئن ہوں۔ پرانی یادیں مجھے تر و تازہ کرتی ہیں جن کے زیر اثر میں لکھنے بیٹھ جاتی ہوں۔ یہاں میں اپنے اور ابرام کے سفر کی داستان سنانے بیٹھی ہوں مگر بہت مختصر انداز میں۔ ستارہ، ابرام سے محبت تو مجھے پہلی نظر میں ہوئی تم سے۔ مانگنا میں نے دوسری نظر میں دیکھ کر شروع کیا مگر جب تم گوری سے منسوب ہوئے تو دل ٹوٹا، خواب ٹوٹے، امیدیں ٹوٹی اور باقی ساری عمر خود کو سمجھانے، دل کو بہلانے کا سوچا مگر میرے آنسوں پر خدا کو رحم آ گیا اور وہ مجھے مل گیا جو میری چاہت تھا۔ مگر اپنی چاہت پانے کے لیے میں نے خونی رشتے کی قربانی دی۔ میں نے خود سے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، جو ہوتا گیا وہ قبول کیا۔ شاید اس کا سب سے بڑا انعام مجھے ملا، ابرام ملا مجھے۔ مگر جو بات سب سے زیادہ خوشی دیتی ہے وہ ہے ستام کا ہمارے پاس، ہمارے ساتھ ہونا۔ گوری بہت قیمتی نشانی ہمارے سپرد کر کے گئی ہے جس میں ہم سب کی جان بستی ہے۔ اور رہی بات ابرام کی تو شاید محبت مجھ سے نہیں کرتا مگر ہاں میری عزت کرتا ہے، اور ایک مسلمان عورت کو سب سے زیادہ اپنی عزت سے پیار ہونا چاہیے اور مجھے ہے۔ فائقہ اعظم۔ اختتام۔ ناول کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔